سنا ہے انتظامیہ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہاں آلریڈی ایک دھرنا ہے اور وہاں اس طرح کے شر پسند عناصر جو مشہور ہے دلالی کے لیے، یہ جو کونسلر آپ کہہ رہے ہیں یہ ایجنسیوں کا دلال ہے، یہ جانا پہچانا آدمی ہے اس حوالے سے، اور یہ اس کی قسمت اچھی ہے کہ یہاں پہ اس وقت زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، ورنہ وہ احتجاج جو ہے اس کا بھی کوئی رخ مناسب ہی بن جاتا۔ تو میرے خیال میں انتظامیہ کو اس طرح کے شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے فوری طور پہ، اور اس نے خواہ مخواہ یہاں پہ آ کے شرارت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوئی آزادی کا یا فلسطین یا کشمیر کا جلسہ نہیں تھا، یہ سیدھی ایک شرارت تھی۔ 5 فروری کے حوالے سے جو یہ ایکشن کمیٹی کی کال ہے پورے آزاد کشمیر بھر میں، گزشتہ 2-3 دنوں سے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کافی لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ کو آگے پیچھے کیا جائے، تو اس پہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ 5 فروری کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جو کوئی بہت زیادہ کوئی اس کی اہمیت ہو۔ بنیادی طور پہ پاکستان کی حکمران طبقہ جو ہے وہ 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کرتا ہے، تو ان کو کسی نے یکجہتی منانے سے نہیں روکا ہے، وہ مناتے ہیں تو منائے 5 فروری کو۔ تو ہم تو احتجاج کی جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان کے حوالے سے احتجاج کی کال ہے، اور اس سے کسی کو خائف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اس طرح کے ٹاؤن ہر جگہ موجود پائے جاتے ہیں، تو یہ کمپنی اس طرح کی فضول قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے اگر وہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ وہ کسی بہت بڑے کاز کو نقصان پہنچائیں گے، تو وہ ہماری جو ہمارا کتا اس کے پوچھ کے بالوں کو بھی وہ فرق نہیں ڈال سکتی۔ ان کی اس طرح کی اسٹوپڈ کی کال ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی حرکت انہوں نے کوئی کر رہے اس کو سرجیکل اسٹرائک آپ سمجھ لیں کہ وہ وزیر اعظم کے دماغ میں یا ان کے ٹاؤن کے درمیان میں ہم کوئی سرجیکل اسٹرائک، تو ہم آرام سے بیٹھے ہوئے، ہم بڑے خوفناک قسم کے لوگ ہیں، ہماری تاریخ لوگ جانتے ہیں، ہم بڑے خوفناک، ہم ابھی صرف منہ سے بول رہے ہیں، جب ہم ہاتھ سے بولے نا اس طرح کے گجرا کو لاڑ کے پرے ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا ظاہر صاحب، یہ ایک تو ریلی تھی کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے، وہ تو ہمیں سمجھ آئی ہے، لیکن وزیر اعظم کے حق میں بہت زیادہ نعرے بازی ہو رہی تھی، کیا آپ دیکھیے نا کہ پچھلے جنرل پرویز مشرف نے جب مسئلہ کشمیر کا رول بیک کیا اور باجوہ نے جو بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کا پورا وہ سودا $35 کروڑ پہ لکھ کے خود بیلجیم جا کے بیٹھ گیا، اس کے بعد 10 سال کے بعد ان کو مسئلہ کشمیر جاتا کہ یہ کشمیری کو بیچنے کے لیے کوئی لالی پاپ ان کے پاس نہیں رہا، اور کمپنی چونکہ اسٹوپڈ قسم کے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریاست کی بہت بڑی جماعت مسلم کو افروز کو ختم کرنے کے بعد یہ چورن نہیں کوئی بیچ سکتا، چونکہ یہ چورن صرف مسلم کو افروز کی اپنے دکان کا چورن تھا، مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی کشمیر، مجاہد دیوبند، فلانا مجاہد دیوبند، فلانا مجاہد دیوبند، یہ چورن صرف وہی بیچ سکتے تھے۔ اب انہوں نے وہ چورن اٹھا کے انوار الحق کو دیا کہ وہ بیچے، تو انوار الحق کا یہ سودا ہی نہیں ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا ان کی تقریروں کو کہ تقریر کرنے والے کے دماغ اور دل آپس میں میچ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ بول کچھ ہو رہا تھا اور دل اس کا کہیں اور کھڑا تھا، تو یہ اسٹوپڈ قسم کی حرکتیں کر کے اس کو مسئلہ کشمیر میں ریکویسٹ کرتا ہوں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، میں اپنے 53 جو مینیجر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جناب ہم نے آپ کو کوئی ووٹ تحریک آزادی کشمیر کے لیے نہیں دیا ہے، ہم آپ کی اوقات آپ کی کیپیسٹی جانتے ہیں، ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے روٹی کپڑا اور مکان کے لیے، بجلی کے لیے، صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، سڑکوں کے لیے، انفراسٹرکچر کے لیے ووٹ دیا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے آپ کو ہم نے کوئی ووٹ نہیں دیا، نہ آپ سے تحریک آزادی کشمیر آزاد ہوتا ہے۔ میں گزارش کروں گا ان سے کہ جس کام کے لیے آپ کو اسمبلی میں بھیجا بیٹھ کے وہ کام کریں، ہم انڈیا کے اندر گھس کے ماریں گے۔ آپ کو پاکستان 400 میگا واٹ بجلی نہیں دے رہا ہے جو آپ کے پانیوں سے بڑھ رہی ہے، آپ کو پاکستان 400 میگا واٹ بجلی نہیں دے رہا جو آپ کے پانیوں سے بڑھ رہی ہے، اور آپ سرجیکل اسٹرائک کریں گے انڈیا میں جا کے ہوش کے داخل لے جائیں۔ آخری کوشچن یہ ہوگا کہ جس طرح گزشتہ 2-3 ماہ پہلے یہاں پر اس دھرنے کو کھڑا گیا تھا اور آپ سپورٹر کا کردار آپ نے ادا کر کے دوبارہ اس کو بحال کیا تھا، آزاد کشمیر میں یہ پہلا دھرنا تھا جو فوراً بحال کیا گیا تھا، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا کہ اگر اس دھرنے میں کوئی سرجیکل اسٹرائک کرنے کی کوشش کی گئی تو کیا لایا وہ لوگ؟ آپ بالکل فکر نہ کریں، لوگ ہمارا ماضی جانتے ہوئے کہتے ہیں باتوں سے دبنے والے آسمان نہیں 100 بار لے چکا ہے تو انتہا ہمارا، ہمیں کوٹلی کے لوگ جانتے ہیں، گلیاں جانتی ہیں، ہم نے سارے بدماش اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ زبان سے اگر ہاتھوں پہ آئے نا آپ کو یہ کوئی ملے گا نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وقت سینئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ جو پورا